وہ آج بھی یاد کرتی ہے وہ دن جب اسے اپنے پروں پر ناز تھا اور پھر ایک جال نے سب کو چھین لیا۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ایک گھنے جنگل میں سبز درختوں کے درمیان ایک خوبصورت چڑیا رہتی تھی جس کا نام تھا رانو۔ رانو چڑیا نہایت خوش مزاج، چنچل اور ہوشیار تھی۔ اس کے پر رنگ برنگے تھے اور وہ بہت میٹھی آواز میں چہچہاتی تھی۔ رانو کی سب سے اچھی سہیلی مینا کوئل تھی جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہتی۔ دونوں صبح سویرے اٹھتی، دانے چگتی، پانی پیتی اور پھر جنگل کے دوسرے حصوں میں سیر کو جاتی۔ وہ درختوں پر جھولے ڈال کر جھولتی تھی اور نیچے کھیلتے خرگوشوں اور ہرنوں کو دیکھ کر خوش ہوتی تھی۔ ایک دن جنگل میں ایک نیا پرندہ آیا۔ وہ ایک سفید رنگ کا مور تھا جس کا نام شاہ تھا۔ اس کے پر بڑے اور خوبصورت تھے۔ جب وہ اپنی دم پھیلاتا تو پورا جنگل رک جاتا۔ سب جانور اس کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ شاہ مور کو اپنی خوبصورتی پر بڑا ناز تھا۔ وہ اکثر اپنے پروں کو دکھا کر باقی پرندوں کو حقیر سمجھتا۔ مگر کچھ دنوں کے بعد رانو چڑیا کے دل میں بھی تھوڑا غرور آنا شروع ہو گیا۔ جنگل کے سب جانور اس کی تعریف کرتے، بچے اس کی کہانیاں سنتے اور وہ خود کو سب سے خاص سمجھنے لگی۔ ایک دن رانو صبح صبح دانا چگنے نکلی مگر آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے۔ اچانک تیز آندھی آئی اور بارش شروع ہو گئی۔ رانو ایک درخت پر چھپنے کی کوشش کر رہی تھی کہ ایک شکاری نے اس پر جال پھینک دیا۔ رانو کے پر جال میں الجھ گئے اور وہ چیخنے لگی۔ جنگل کے دوسرے جانوروں کو اس کی آواز سنائی دی مگر اکثر نے سوچا کہ رانو تو مغرور ہو گئی ہے۔ وہ ہمیشہ کہتی ہے کہ میں سب سے اچھی چڑیا ہوں، تو اب خود ہی نکلے۔ مینا نے جال کو اپنی چونچ سے کاٹنے کی کوشش کی۔ خرگوش نے شکاری کی توجہ ہٹانے کے لیے جھاڑیوں میں آوازیں نکالیں۔ آخر کار بڑی محنت کے بعد وہ رانو کو جال سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ رانو بہت شرمندہ ہوئی۔ اس نے روتے ہوئے کہا، میں سمجھ گئی ہوں، اصل خوبصورتی آلسی اور محبت میں ہے۔ غرور تو انسان کو تنہا اور کمزور کر دیتا ہے۔ اگر تم لوگ میری مدد نہ کرتے تو شاید میں آج زندہ نہ ہوتی۔ اس دن کے بعد رانو نے اپنے رویے کو مکمل بدل دیا۔ وہ پھر سے نرم دل اور سادہ چڑیا بن گئی۔ وہ جنگل کے سب جانوروں سے پیار سے پیش آتی اور ہمیشہ یہ بات دہراتی، کبھی بھی اپنی خوبیوں پر غرور مت کرو۔ تو آپ کو آج کی ہماری کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔